بات کبھی بھی اتفاق سے آپ کے سامنے نہیں آتی، یہ وحی کی طرح اوپر سے آتے ہیں اور ایک نعمت کی طرح عطا ہوتی ہے۔ اکثر ہم جس مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں تو اچانک کہیں سے کسی ذریعے آپ تک بات پہنچ جاتی ہے۔ یا تو فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے، یا تو خواب کے ذریعے، یا کوئی بندے کے ذریعے۔ اس وقت آپ اس کو پرائیویٹ میسج سمجھا کریں اور کچھ دیر رک کر غور کیا کریں کہ مجھے اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آیات کا وقت، مقام، سوچ، کیفیت سب طے ہوتا ہے۔ آپ کے اس وقت کے حالات سب کا فیصلہ آسمانوں پر کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ دیکھو، یوں اللہ کی ذات سے بے اعتبار نہیں ہوتے، وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا دینا ہے اور کس وقت دینا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر مانا کی پریشانیاں، تکلیفیں بہت بڑی ہیں، مگر رب کی رحمت سے تو بڑی نہیں ہے۔ تو مانگو اس سے، وہ دے دینے پر قادر ہے۔ ساری یقین اور ایمان کی ہوتی ہے۔ کچھ یقین کرتے ہیں، وہ صرف یہ یقین کرتے ہیں کہ جو ہوگا بہتر ہوگا، چاہے وہ بدترین سے گزر رہے ہوں۔ اور کچھ یقین کرتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا۔ اور رہا ایمان، تو ایمان بس یہ نہیں کہ تم نے اسے مان لیا اور اب تمہاری ذمہ داری ختم، ایسا نہیں ہے۔ جب اسے مان لیا ہے تو تم آزمائے بھی جاؤ گے۔ کچھ درد انسان کو خاموش کر جاتے ہیں اور اس خاموشی کا شور بس اللہ کو سنائی دے رہا ہوتا ہے۔ جب انسان دل میں طوفان کیے صبر سے سانس لے رہا ہوتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے، جب اسے پکارتا ہے تو اللہ سنتا ہے۔ اور پھر دل میں سکون ڈال دیتا ہے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یہ اپنے اللہ کے بغیر نہیں مطمئن رہ سکتا۔ جب کب کیسے کہاں پہ آ کے بات رک جاتی ہے، تب میرا رب فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ پر امید رکھو، تمہارا یقین جیت جائے گا۔ مومن کا سب کچھ تو اس کا اللہ ہوتا ہے۔
دنیا کا ملنا نہ ملنا اسے بے سکون نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا جتنی آسانی سے ملتی ہے اتنی ہی جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اس کا مل جانا بھی نہ ملنے کے برابر ہے، کیونکہ ادھر سے جاتے وقت یہاں کا کچھ بھی تو نہیں ساتھ لے کر جایا جاتا۔ جب اللہ مل جائے تو سب مل جاتا ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ مل جائے تو کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں رہتی۔ دل میں کیوں کہ اللہ تعالیٰ دل پر مکمل احاطہ کر چکا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو مکمل طور پر اپنا بنا چکا ہوتا ہے، تب اس کا بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے اس دنیا سے، اس دنیا کے لوگوں سے، اس دنیا کی چاہ سے۔ اسے بس اللہ کی طلب رہتی ہے، اللہ کے دیدار کی طلب، اور وہ تب تک جدوجہد کرتا رہتا ہے جب تک اللہ کا دیدار نہ مل جائے۔ توکل کو اپنا لیں، دیکھیں آپ نے اپنے حصے کا کام کر مانگ لیا ہے، اللہ سے صبر بھی کر رہے ہیں، تو بس اللہ کے حکم کا انتظار کریں۔ باقی سارے کام تو اللہ کے لیے، آپ کا کام تو بس کوشش ہے اور مانگنا ہے۔ کیونکہ امور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انسان کی کوشش مانند پڑ جاتی ہے، تب وقتاً معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے اور درمیان سے نکل جانا چاہیے۔ وہ بہت آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ تمام زخم ایک ساتھ بھر جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا کہ تکلیف کیا تھی۔ یقین مانیے ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے بندے کی تڑپ اور تکلیف کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا صبر، گرتے آنسو اور مسلسل اس سے مانگنا